نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله على نعمه وفضله الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم احمده سبحانہ وهو البر الرؤوف الرحیم۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کی نعمتوں پر اور اس کی مہربانیوں پر۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، اور وہ احسان فرمانے والا، بہت نرمی کرنے والا اور نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیک کام کرنا اور برائیوں سے بچنا ممکن نہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ سے دعا مانگ کر، اللہ کے سامنے محتاجگی کا اظہار کر کے، ہدایت طلب کرتے رہنے سے، نفس پر کنٹرول کرنے سے، نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے سے، اور جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ عالمہ یعنی علم دیا آپ کو، فضل فضیلت کا، ما انزل علیہ جو آپ پر نازل فرمایا، وعالم خلقہ فی کتابہ وعلی لسان رسولہ، اور اپنی مخلوق کو اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کی زبان پر فرما دیا کیا؟ ان القرآن عصمۃ لمن اعتصم بہ، کہ قرآن اس شخص کے لیے عصمت اور حفاظت کا ذریعہ ہے جو اس کے ساتھ عصمت یا حفاظت طلب کرتا ہے، یعنی جو اس کے قرآن کے ساتھ ہدایت طلب کرتا ہے یہ اس کے لیے ہدایت ہے۔ وہدن لمن اہتدی بہ، اور جو اس کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ وغنن لمن استغنی بہ، اور جو اس کے ساتھ غنی ہونا چاہتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے۔ وحرز من النار لمن اتبعہ، اور جو اس قرآن کی پیروی کرتا ہے اس کے لیے آگ سے تحفظ ہے۔ ونور لمن استنار بہ، اور جو اس سے نور حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لیے نور ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے بیماریاں ان کے لیے شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ انزل اللہ عز وجل القرآن علی نبیہ، کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے نازل فرمائی۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، وَأَعْلَمَهُ فَضْلَ مَا أَنزَلَ عَلَيْهِ، اور جو اللہ نے آپ پر اتارا اس کی فضیلت بھی بتا دی، اور اپنی کتاب میں اپنی مخلوق کو یا اپنے بندوں کو اپنے رسول کی زبانی جو بات بتائی وہ کیا ہے؟ ان القرآن عصمۃ لہم لمن اعتصم بہ، کہ قرآن ان کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے جو بھی اس سے بچاؤ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا قرآن کو تھامنا ہلاکت سے بچنے کا باعث ہے، یعنی یہ قرآن انسان کی حفاظت کرتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے۔ جو قرآن کو تھام لیتا ہے وہ نجات اور سلامتی پاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ ٹھیک ہے، تو جنہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا وہ بچ گئے، کیونکہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو بچا لیا۔ تو کس چیز سے بچایا؟ کیا بچاؤ کا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید گمراہی سے بھی بچانے والا ہے، یعنی انسان کو محفوظ رکھتا ہے گمراہی سے۔
امام مالک سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کس طرح انسان کی حفاظت کرتا ہے، کس طرح انسان کو بچاتا ہے مختلف طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں پڑنے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ کتنی خوبصورت آیت ہے یہ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر اس آیت کی تفسیر یعنی اس آیت کی تلاوت کی۔ پھر ہے وَهُدًى لِمَنِ اهْتَدَى بِهِ، جو اس قرآن کے ساتھ ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ اور اس معنی میں قرآن کی بہت سی آیات ہیں، جیسے سورۃ الاسراء کی آیت ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اس معنی میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ مال و دولت کا زیادہ ہونا غنی ہونے کی علامت نہیں ہوتا، اور نہ ہی مال و دولت کا زیادہ ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انسان غنی ہے۔ ہم عام طور پر غنی کا ترجمہ مالدار کرتے ہیں، اور اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا انسان مال جمع کر لے اتنا ہی زیادہ غنی ہوتا جاتا ہے۔ نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو مال حاصل ہوتا ہے لیکن وہ مزید کی طلب میں غنی نہیں ہوتے، ان کے اندر فقر کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ بعض اوقات اسی مال سے مزید مال بڑھانے کی فکر میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ صرف مال کمانے اور زیادہ حاصل کرنے کی حد تک ہے۔ جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جب زندگیاں مال کمانے میں لگائی تو جب تک کماتے رہے ان کو خوشی حاصل ہوتی رہی، یعنی جب ایج ایسی پہنچی کہ اب کمانے کے اس طرح قابل نہیں رہے یا آگے مواقع ختم ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، خوشی کیسے حاصل کی، بڑی بڑی چیریٹیز میں اپنا مال لگا کے، کیونکہ اصل چیز انسان کے اندر خوشی کی تلاش ہے نا، سکون کی تلاش ہے، اطمینان کی تلاش ہے۔ تو اس لیے اصل خوشی مال جمع کر کے نہیں ہوتی بلکہ استغنا سے ہوتی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس کی طرف سے بے نیاز ہو، وہ مال پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اور بھی نیکیاں جو ہم پاؤں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ خواتین تو مسجد کم ہی جاتی، لیکن نیکی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں نکلنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَنُورٌ لِمَنِ اسْتَنَارَ بِهِ، اور قرآن اس کے لیے نور ہے جو اس سے روشنی حاصل کرے، یعنی پڑھے گا تو پھر ہی روشنی حاصل ہوگی نا اس کو۔ النساء میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا،
لیکن ہم نے اسے ایسا نور بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نور، یہ روشنی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم کر لو، یہ عقل کا فہم ہے، حکمت کا نور ہے، رحمان کی طرف سے آنے والی جدید ترین کتاب ہے، اور جو کچھ اس میں برکات ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے اس کی تلاوت کرنا اور تلاوت کو سننا یہ عظیم ترین عبادت ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے اعمال میں سے ہے، اور اس کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہونا بلند ترین اطاعت میں سے ہے، اور حاملین قرآن کے لیے یہ قرآن ان کے بلند درجات اور بہترین اور کامل تکریم یعنی عزت کا سبب ہے۔ تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے جب اس کو اس قرآن کے ساتھ تعلق میں اتنی نعمتیں نصیب ہو جائیں۔ صالح بن فوزان کہتے ہیں کہ مسلمان جیسے جیسے قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا جاتا ہے، اس کی بصیرت روشن ہوتی جاتی ہے اور اس کے دل کو زندگی ملتی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے ایک۔ پھر ہے وہ شفا ان لما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے۔ سینوں میں کیا کچھ نہیں، کتنے ہم، غم، پریشانیاں، دکھ، بوجھ، ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کیا کچھ ہے انسانوں کے اندر۔ اس جدید دور میں تو یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، تو اس کی صفائی صرف قرآن سے ہو سکتی ہے۔ تو قرآن میں تین طرح سے شفا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ فرائض اور احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت